السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور قرآن جرنلنگ سٹارٹ کر چکے ہوں گے یا کرنے والے ہوں گے اور ارادہ رکھتے ہوں گے کہ آپ سٹارٹ کر دیں گے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ کو بہت زیادہ کچھ سٹارٹ میں فینسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس بہت چیزیں نہیں ہیں تو آپ سمپل کوئی بھی چیز لے کر یعنی ایک پیپر لے کر اور پین لے کر آپ اس کے ساتھ سٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن سٹارٹ آپ ضرور کریں۔ آج سے آپ سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ بہت زیادہ اس کو بہتر کر سکیں گے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ مختلف چیزیں بھی تھوڑی تھوڑی کر کے خرید سکتے ہیں۔ آج کی جو قرآن جرنلنگ ہے اس کے لیے میں نے ایک اسکریپ بک پیپر کا پیک لیا ہے اور یہ پیک ایزیلی اویلیبل ہے میری انسٹا پر بھی اور آپ اس سے وہاں سے لے سکتے ہیں۔ جو آج کی قرآن جرنلنگ ہے اس میں ہم سٹارٹ کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 سے 5 تک، کیونکہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت کا اتنا ڈیٹیل مطلب ہے، اتنی ڈیٹیل تفسیر ہے کہ ہم بہت زیادہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نہیں بتا سکتے، تو اس لیے میں تھوڑی تھوڑی سی آیات لے رہی ہوں۔ سب سے پہلے یہ آیت شروع ہوتی ہے ذالک الکتاب، یعنی یہ کتاب۔ ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے یہ، تو یہاں پر یہ کتاب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی وہ کتاب ہے جس کی پیشن گوئی پچھلی تمام کتابوں میں کی گئی تھی، کیونکہ جو پہلی آسمانی کتابیں تھیں ان میں قرآن پاک کے متعلق بتایا گیا تھا کہ جیسے کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ میں آپ کے بھائیوں میں سے آپ کے جیسا ایک نبی بھیجوں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ کلام یہی وحی الہی ہے، یعنی کہ قرآن پاک۔ اس کا ایک اور معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی وہ کتاب ہے جسے پہلے لوح محفوظ سے بیت العزت میں نقل کیا گیا اور وہاں سے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یاد رہے کہ بیت العزت جو ہے وہ آسمانوں میں ایک مقام ہے جہاں پر قرآن پاک کو پہلے منتقل کیا گیا تھا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی وحی اتاری گئی۔ پھر آتا ہے لا ریب فیہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہاں پر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یعنی مسلمان جو ہیں وہ تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں کرتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کوئی بھی شک نہیں کرے گا، کیونکہ جو کفار یا مشرکین ہیں وہ تو اس پہ شک کرتے ہی کرتے ہیں۔ اسی لیے اس بات کو واضح کرنے کے لیے شیخ الہند مولانا محمود الحسن جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے بارے میں جو شک کرتے ہیں اس کی وہ 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس چیز میں واقعی کوئی نہ کوئی مسئلہ یا کوئی نقص ہوتا ہے جس کی وجہ سے شک پیدا ہوتا ہے، یا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس چیز میں تو کوئی شک نہیں ہوتا، لیکن جو شک کرنے والا ہے اس کے اپنے دماغ کی خرابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس چیز میں شک کر رہا ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھدی للمتقین، یعنی یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہاں پر اکثر لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ متقی تو پہلے ہی اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں یا اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے ہدایت کیوں ہے؟ یہاں پر تو ہدایت گمراہوں کے لیے یا کافروں اور مشرکوں کے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن اس ضمن میں مختلف مفسرین فرماتے ہیں کہ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو بچنے والے اور ڈرنے والے ہوتے ہیں، یعنی جن لوگوں میں ضد یا انا نہیں ہوتی، وہ تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں کہ جب وہ اس قرآن کو پڑھیں گے تو ان میں تقوی پیدا ہوگا۔ یہ قرآن پاک کی ایک ایسی تاثیر ہے کہ جو شخص بھی اس کو ایک اچھی نیت کے ساتھ یا صاف نیت کے ساتھ پڑھے گا وہ ضرور اس سے ہدایت حاصل کرے گا۔ اس کے متعلق ہمیں مختلف اقوال ملتے ہیں مختلف صحابہ کے اور مختلف مفسرین کے۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کی ہی بات ہے کہ عمر فاروق نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کا معنی کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا، کیا کبھی آپ کو ایسے راستے پر چلنے کا اتفاق ہوا جس میں ہر طرف کانٹے دار جھاڑ ہوں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، بہت دفعہ ایسے راستے پر چلنے کا اتفاق ہوا۔ تو ابی بن کعب نے کہا کہ پھر آپ نے وہاں پر کیا کیا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے دامن سمیٹ لیا اور پوری کوشش کی کہ کانٹے میرے جسم یا کپڑوں میں نہ الجھنے پائیں، اور میں سلامتی سے ایسے راستے سے نکل گیا۔ بن کعب فرماتے ہیں کہ اسی کو تقوی کہتے ہیں کہ دنیا میں پھیلا ہوا جو کفر، شرک، بدعت اور دیگر خرابیاں ہیں، انسان ان سے بچ کر نکل جائے، اور جو شخص ان چیزوں سے دامن بچا کر نکل گیا وہی متقی ہیں۔ پھر اس میں دوسرا قول آتا ہے حسن بصری کا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ تقوی کا مطلب کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے حکم کے سامنے کسی اور کا حکم نہ مانے اور یقین رکھے کہ تمام کام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور جس شخص کا یہ اعتقاد ہو وہی متقی ہے۔
عبداللہ بن عمر سے کسی نے دریافت کیا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے نفس کو کسی دوسرے سے بہتر نہ سمجھو، تم یہی سمجھو کہ میں کمزور ہوں اور میرا ہی قصور ہے، جب تمہارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو تم متقی ہوں۔ پھر اسی طرح مجدد الف ثانی کا قول ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو انگریز کافر سے بھی بہتر سمجھتا ہے اس پر خدا کی معرفت حرام ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو کسی کافر سے بھی یا کسی انگریز سے بھی زیادہ اچھا نہ سمجھے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کب کس وقت اللہ تعالیٰ اس کو ایمان سے نواز دے اور ہمارا ایمان چھن جائے، اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ پھر اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ متقی کون ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مختلف قسم کے شرک سے محفوظ رکھا ہوا اور اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرتے ہیں، یعنی اور ان کی متقیوں کی علامت یہ ہے کہ اگر مصیبت آ جائے تو صبر کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی رہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق منقول ہے کہ کسی نے ان سے دریافت کیا کہ انسان متقی کس طرح ہو سکتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ متقی وہ شخص ہو سکتا ہے جس میں 3 خوبیاں ہوں، یعنی سب سے پہلی ایک کہ وہ پوری دل و جان کے ساتھ اللہ سے محبت کرنے والا ہو، اور دوسری یہ کہ وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کے لیے عمل کرنے والا ہو، اور تیسری یہ کہ وہ ہر قسم کی مخلوقات پر رحم کرنے والا ہو۔ پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ تقویٰ کے 3 مختلف درجے ہیں۔ پہلا یہ کہ انسان ہر قسم کے شرک سے پاک ہو، دوسرا یہ کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے اور چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اصرار نہ کرے، یعنی ضد نہ کرے کہ وہ کرتا رہے، اور تیسرا درجہ تقویٰ کا یہ ہے کہ انسان مشکوک چیزوں سے یا جن چیزوں سے اس کے اندر ڈاؤٹ پیدا ہو ان سے دور رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ متقین کی صفات کیا ہیں، یعنی کون سے ایسے شخص ہیں جو متقی کہلائیں گے۔ سب سے پہلے تو وہ لوگ جو ایمان بالغیب یعنی غیب پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، کہ غیب جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے اور اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ غیب میں ہے، لیکن ہمارا اس پر پورا مکمل ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوں گے۔ اب یہاں نماز پڑھنے والے یا ادا کرنے والے نہیں کہا گیا بلکہ قائم کرنے والے کہا گیا، کیونکہ قائم کرنے کا مطلب ہے کہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ پھر متقین کی تیسری صفت ہے کہ وہ خرچ کرنے والے ہیں۔ خرچ کرنے کے مختلف طریقے ہیں، جیسے کہ زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی اور عام خیرات وغیرہ۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کھلے دل کے ساتھ اپنے گھر کے ضروری اخراجات کے لیے، بیوی بچوں کے لیے یا نوکر اور رشتہ داروں کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ تمام بھی انفاق فی سبیل اللہ میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی صفت ہے وہ فرمائی کہ وہ لوگ ان کتابوں پر بھی ایمان لانے والے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئیں، یعنی ہمیں تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن ان پر عمل کرنا ضروری نہیں، کیونکہ وہ تمام منسوخ ہو چکی ہیں اور اب عمل صرف اور صرف قرآن پاک پر کرنا ہے۔ 5ویں صفت اور آخری صفت ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ قیامت کا دن دنیا کا آخری دن ہے، اس لیے اس کو آخرت کہا جاتا ہے، اور اس پر ایمان رکھنا ایمان کے اجزاء میں سے ایک خاص جز ہے جس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں دیکھا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے، ان تمام چیزوں پر عمل کرنا اور اللہ کے دیگر احکامات پر عمل کرنا ہی سیدھا راستہ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور اگر آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل بٹن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو ایزیلی مل سکیں۔ اللہ حافظ۔